السلام علیکم۔ وہ جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، جیسے کوئی پرندہ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ بس اسی طرح اس نے چھٹی کے لیے درخواست بھی دی تھی، لیکن چھٹی منظور نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر درخواست منظور کیے بغیر وہ گھر چلا گیا تو نوکری چلی جائے گی، اس لیے وہ ابھی نکلا نہیں تھا۔ لیکن اب اسے صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آفس میں ابھی بہت کام باقی تھا اور وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا جا رہا تھا، لیکن کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے ایک گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور دل میں ایک چبھن سی ہو رہی تھی۔ اپنی سوچ پر اب اس کا قابو نہیں رہا۔ بظاہر اس کا جسم کام کر رہا تھا، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ اس کا سر گھن چکر بن گیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے جنبش دی اور سوچنے لگا، بھاڑ میں جائے نوکری۔ پھر اپنا بیگ اٹھایا اور نکل پڑا۔ وہ سوچنے لگا، بچپن میں جب کوئی اسے لڑائی کرتا یا اسے مارتا تو اس کا بڑا بھائی ایک ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک بڑے بھائی کی ایک ایک قربانی سے یاد آنے لگی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب مانڈ آیا اور برس پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک کے بعد ایک مسلسل واقعات یاد آتے گئے اور آنسو بادلوں کی مانند مڑ مڑ کر برستے رہے۔ 5 سال پہلے وہ لندن آیا اور آج گھر جا رہا تھا۔ اس کے دل میں تمناؤں نے سر اٹھایا اور وہ ان کے آگے جھک گیا تھا۔ اخبار میں اس نے اپنے ملک کے ایک فرد کے امیر بننے کی کہانی پڑھی تھی کہ ایک شخص اپنے ملک میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد لندن چلا گیا اور ترقی کرتے کرتے بہت امیر بن گیا۔ تب سے اس کے دل و دماغ میں لندن جا کر امیر بننے کے فطور نے گھر کر لیا تھا۔ یہ عشق کا نہیں، خوابوں کا فطور تھا۔ لندن جا کر امیر بننا اس کا خواب بن گیا تھا۔ اس نے لندن جانے کے تصور کو آنکھوں میں سجائے، اپنی زندگی کے شب و روز گزارے اور اسی خواب کو برسوں جیتا رہا۔ وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، بہت پیسے کمانا اور امیر بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، بس یہی ایک چھوٹا سا خواب ہے میرا۔ گھر کے سبھی افراد نے سمجھایا، دوستوں نے بھی روکا، پر اس کی ضد کے آگے سبھی کی کوششوں نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کے اندر پیدا ہوا خواہشات کا طوفان کسی سے روکے نہ رکا تھا۔ ایک اندیکھی طاقت اس پر غالب ہو گئی اور وہ اسی کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ اس کے اس فیصلے سے سب سے زیادہ دکھ اس کے ماں باپ کو ہوا۔ یہ دکھ ان کی اندر گہرائی تک اترتا چلا گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئیں۔ انہیں اپنے بچے کی مرضی کے آگے اپنی خوشی کا گلا گھونٹنا پڑا۔ ماں نے سینے پر پتھر رکھ کر اسے الوداع کہا۔ بظاہر ماں خاموش اور اداس تھی، لیکن رنجیدگی نے چہرے پر یوں جالا بن دیا تھا جیسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے اندر بھیگی آنکھوں کی فصل اگ گئی ہو اور اندر ہی اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ باپ اور بڑے بھائی ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ اسے اپنے ملک میں بھی نوکری کے بہت سے مواقع ملے تھے، لیکن وہ لندن میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ اسے الوداع کہنے سے پہلے باپ نے صرف اتنا کہا تھا، بیٹا، کیا ہمارے بزرگوں نے یہ دن دیکھنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر آزادی حاصل کی تھی؟ وہ اپنی خواہشات کا پٹارا اپنے سینے میں دبائے لندن آ پہنچا تھا۔ گھر پر تمام افراد کے معمول میں فرق آ گیا تھا۔ ہر کسی کو اس کی کمی ستانے لگی تھی۔ گھر کے سبھی افراد اسے بڑے پیار لاڈ سے رکھتے تھے۔ اس کی پڑھائی میں خلل نہ ہو، اس لیے اسے کوئی بھی کام نہیں کہتے تھے۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات پوری کر دی جاتی تھی۔ لندن کی چکا چوند اسے خوب بھا گئی۔ وہ وہاں کی فضاؤں میں ایسے کھویا کہ اسے کسی کی یاد بھی نہ آئی۔ لندن میں اسے اچھی نوکری مل گئی تھی، خوب پیسے آنے لگے تھے۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانا اور بڑی بڑی پارٹیوں میں جانا اس کا معمول بن گیا تھا۔ ایک ماں تھی جو ہمیشہ اس کی فکر میں بے قرار رہتی تھی۔ ہر وقت اس کے ذہن میں صرف اسی کا ہی خیال رہتا تھا۔ وہ اکثر اکیلے میں سوچتی رہتی، یہ زندگی بھی بڑی عجیب ہے، نہ جانے درد کے کتنے سمندر پار کرنے ہوتے ہیں۔ ان خیالات میں کھو کر ماں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ ایک روز گھر کے فون کی بیل بجی۔ ماں نے فون اٹھایا۔ اس نے ماں کی خیریت پوچھنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا، آپ کو بہو مبارک ہو۔ اس کے بعد دونوں طرف خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا۔ خاموشی کا وہ ایک پل کئی صدیوں سے کم نہ تھا۔ گھر کے تمام افراد کے چہروں پر ناراضگی پھیل گئی تھی، لیکن یہ ناراضگی آخر کب تک قائم رہتی؟ اس کی خوشی کی خاطر
گھر کے تمام افراد زہر کا یہ گھونٹ بھی امرت کی طرح پی گئے اور دلہن کو گھر لانے کی دعوت دی۔ تب اس نے کہا، ماں، ہماری کمپنی کو ایک بڑا کنٹریکٹ ملا ہے، بہت کام کرنا ہے، اس لیے ابھی نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر سبھی کے چہروں پر ماتم چھا گیا۔ بڑے بھائی نے فون پر بات کرتے ہوئے سمجھایا، چھوڑو لندن کی نوکری اور چلے آؤ اپنے ملک۔ دوسرے ملک کی ایک روٹی سے اپنے ملک کی آدھی روٹی بہتر ہے۔ اور اس نے جواب دیا، بھیا تم بھی شروع ہو گئے ماں کی طرح۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں، باس کی کال آ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے، 5 سال گزر گئے، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا اور نہ ہی گھر والوں کا انتظار ختم ہوا۔ پھر ایک دن اس کے بڑے بھیا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے، ہر ممکن علاج کیا جا رہا تھا، لیکن صحت میں سدھار نہیں تھا۔ جب اسے اس حادثے کی خبر ملی تو اس کی چھٹی منظور نہ ہونے کے باوجود بھاڑ میں جائے نوکری کہہ کر وہ نکل پڑا۔ وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، بے چینی عروج پر پہنچ گئی اور سفر لمبا ہو گیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد اسے اپنے ارد گرد نظر آنے لگے۔ جہاز مسلسل سفر میں تھا، پر منزل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا، گویا لمحوں نے صدیوں کے دائرے بنا لیے تھے۔ پھر اس وقت کچھ سکون کا احساس ہوا جب ملک کی ہواؤں نے اسے چھوا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے ہسپتال پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کے بڑے بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے ہوش و حواس نے کام کرنا بند کر دیا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ رکشہ تلاش کر رہا تھا، لیکن کوئی رکشہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ بدحواسی میں بہت تیزی سے گھر کی طرف دوڑا۔ اس کا پیر پھسلا اور زمین پر گرا۔ ایک بڑے پتھر سے اس کا سر زور سے ٹکرا گیا۔ سر سے خون بہنے لگا، سر چکرا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھا اور بھاگتا ہوا سیدھا گھر گیا۔ وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں بڑے بھائی کی موت کا ماتم پسرا ہوا تھا۔ پھر محلے کے ایک شخص نے اس کے والدین سے کچھ کہا۔ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا، لیکن انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اس کی آواز سنی بھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ شاید وہ اس سے ناراض ہیں، اس لیے اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ اس کے والدین سیدھے گھر سے باہر بھاگنے لگے اور وہ ان کے پیچھے۔ والدین بھاگتے ہوئے اسی جگہ گئے یہاں وہ گرا تھا اور اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گیا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو پتھر کے پاس اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ ابا دور کھڑے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسوں کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور ماں لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ تو بس یہ تھی میری آج کی دل ہلا دینے والی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔